باری تعالی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ خلاق کے عالم نے ارشاد فرمایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں جو آپ کو اللہ آپ کا دکھائے، اور دغا باز کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ایک بہت بڑے گناہ سے اللہ پاک ہم سب کو بچنے کی وعید فرما رہا ہے۔ شان نزول کچھ اس طرح کا ہے، قبیلہ بنی ظفر کا ایک شخص تھا، ظاہراً کلمہ پڑھتا تھا، تومہ بن عبیرک۔ اس نے اپنے ہمسائے سے قتادہ بن نعمان سے لڑائی کی اور ان کی زرہ چرا لی۔ اس وقت چونکہ جنگی ساز و سامان کا دور تھا تو زرہ وہاں پر استعمال کی جاتی تھی، زرہ کو چوری کر لیا اور وہ بڑی قیمتی چیز تھی۔ زرہ کو چوری کر کے آٹے کی بوری میں چھپایا، اور وہ آٹے کی بوری اس نے ایک یہودی کے گھر میں چھپا رکھی تھی۔ تلاش کرتے ہوئے جب احباب اس یہودی کے گھر میں پہنچے تو آٹے کی بوری سے جب زرہ برآمد ہو گئی، انہوں نے یہودی سے پوچھا، بھی تو نے ہماری زرہ کیوں چوری کی؟ اس نے کہا، جی یہ بوری ہماری نہیں ہے، یہ تومہ رکھ کے گیا ہے، یہ اسی کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ جب تومہ کے پاس گیا تو اس نے اور اس کے قبیلے اور پوری قوم کو جب پتہ چلا کہ اس کی چوری برآمد کر لی گئی ہے، جو اس نے زرہ چوری کی ہے، اب اس سے پہلے کہ ہماری قوم رسوا ہو، اس سے پہلے کہ ہم سب کی عزت جائے، ہم جھوٹیاں گواہیاں دے کر اسی یہودی کو پھنسا دیں گے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہودی کے ساتھ ڈال دیں گے تاکہ اسی کو سزا ہو۔ پوری قوم یکجا ہوگی اپنے بندے کو بچانے کے لیے، اور یہودی جو بالکل قصوروار ہی نہیں تھا اس کو پھنسانے کے لیے۔ اب یہ معاملہ جب ہوا، جب اس تومہ کے پاس سارے احباب پہنچے تو ان سب نے اور تومہ نے یہودی کے بارے میں گواہیاں دینی شروع کر دی کہ ہمارا بندہ ایسا نہیں ہے، یہ چوری اسی نے کی ہے، بلکہ ہمارے بندے پہ الزام تراشی کر رہا ہے۔ سارے معاملے پر اللہ پاک کی آیت نازل فرما ہوگی جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں معاملہ پیش ہوا۔ میرے اللہ نے فرمایا، حبیب یہ دغا باز ہے اور دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا نہیں کرنا۔ تب یہ فیصلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فرمایا کہ یہ چوری یہودی نے نہیں کی، اسے تومہ نے کی ہے، اور یہ جو تم اپنے بندے کو، ابھی بظاہر کلمہ گو تھا تومہ، یہودی کافر تھا، لیکن تعصب کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اپنا بندہ ظلم پر جب ہے تو وہ ظلم پر ہے، اس کی مظلوم بنانے کی اس کو کوشش کرنا یہ تعصب ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنی قوم سے محبت کرنا بھی تعصب ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبت کرنا تعصب نہیں ہے، بلکہ ظلم میں ان کی مدد کرنا تعصب ہے۔ ایک بندہ ظالم ہے، چور ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ برائیاں کر رہا ہے، محض اپنی انا کی خاطر اس کی برائیوں پر مدد کرتے ہوئے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہوئے وہ تم گواہیاں جھوٹی دینا شروع کر دو تو یہ دغا بازی ہے۔ اور پیارے آقا کو میرے اللہ نے فرمایا، حبیب جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر فیصلہ فرمائے، ان دغا بازوں کی طرف سے آپ نے جھگڑا نہیں کرنا۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرا چونکہ کلمہ گو ہے وہ کافر ہے تو میں کلمہ گو کا ساتھ دوں، کافر کا ساتھ نہ دوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کلمہ گو نہیں، یہ دغا باز ہے، اس نے کلمے سے بھی دغا کیا ہے، اپنے رب رسول سے بھی دغا کیا ہے۔ خیانت کرنا، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا، یہ دغا بازی، شریعت قرآن نے اس کو دغا باز کہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، حبیب ان کو چھوڑ دو، ان کو ان پہ حال پہ چھوڑ دو، ان کی طرف آپ نے نہیں جانا، بس اللہ سے معافی مانگے، اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اے حبیب یہ جو خیانت کرنے والے ہیں، یہ جو دغا کرنے والے، ان کی طرف سے جھگڑے نہ، اس لیے کہ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا نَسِيمًا،
اللہ بہت بڑے دغا باز کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ یعنی جو جھوٹ بولے، جو ظلم کو مظلوم کر دے اور مظلوم کو ظالم کر دے، سچ کو جھوٹ کر دے اور جھوٹ کو سچ کر دے، اس سے آج کے وکالت نامے پیشے کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہی ہے نا وکالت نام پیشہ، سچ کو جھوٹ کر دیا اور جھوٹ کو سچ کر دیا۔ لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ تم پیسے تو کما لو گے، دنیا تو کما لو گے، لیکن وہ تمہارے کس کام کی جب اللہ اور اس کا رسول ہی نہ ملا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رہے قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جس نے اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کیا ہوگا۔ سب سے زیادہ بدترین شخص قیامت کے دن وہی آئے گا جس نے دنیا کے چند تکوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کیا ہوگا۔ تو آج یہی ہو رہا ہے، ہم اپنے خاندان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے پیار بچوں کو بچانے، حالانکہ ہمارے بچے قصوروار ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو بچانے کے لیے ان کی سپورٹ کرتے ہیں، اور سامنے والا بیچارہ مظلوم ہوتا ہے اس کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، اس کو سزا بھی دلوا دیتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، حالانکہ وهو معهم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ پاک نے کتنی پیاری آیت فرمائی، یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپنے والوں، لوگوں سے چھپتے ہو، اپنی عزتیں لوگوں کے سامنے چھپا کے رکھتے ہو اور لوگوں کے ڈرتے ہو، اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہو جو تمہارے ساتھ ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، اور کیسی ایسی باتیں کرتے ہو جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ یاد رہے ان اللہ کان بما یعملون محیطا، اللہ تمہارے ہر عمل کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ جانتا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، اللہ جانتا ہے کون سچ بول رہا ہے، اللہ جانتا ہے کون خیانت کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے کون دغا بازی کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے کون حق کو چھپا رہا ہے اور باطل کو سامنے کر رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے عمل اللہ جانتا ہے، اور اللہ ایسے عمل کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور جس کو میرا اللہ پسند نہ کرے اس کا ٹھکانہ ہم سب جانتے ہیں کہاں پہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا در بھی چھوڑا، ملا بھی کچھ نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ آج ہر ماں باپ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گا، LLB کراؤں گا، کروا لے، کیا جھوٹ کے زندگی گزروائے گا اس سے؟ اگر وکیل بنانا ہے تو اس کی تربیت کر، وکیل ایسا بن کے سچ پر قائم رہے، تو پھر تجھے وکالت کو بھی سلام ہے، تیرے اس بنانے والے وکیل بننے والے وکیل کو بھی سلام ہے۔ اگر بدنیتی ہر وقت یہ ہو کہ جو پیسے والا آئے اس کو مظلوم بنا دوں، جو غریب آئے مظلوم اسے ظالم بنا دوں، تو تیری دنیا بھی برباد ہے، تیری آخرت بھی برباد ہے۔ یہاں پر ایک روایت تفسیر میں موجود ہے، حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے۔ آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں اپنے ماموں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا تھا، حضرت محمد بن سوار رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور ان کے دیکھتا تھا میرے ماموں نماز پڑھتے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے اے میرے شہزادے، کیا تو اپنے رب کو یاد نہیں کرے گا جس نے تجھے پیدا کیا؟ میں نے کہا حضور میں کیسے رب کو یاد کروں، میں چھوٹا ہوں، مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے مجھے 3 لفظ یاد کروائے، اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہد۔ مطلب اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہد، اللہ میرا گواہ ہے۔ فرمایا بیٹا جب رات کو سونے لگو نا تو 3 دفعہ یہ کلمہ ضرور پڑھنا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے، اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چند دنوں کے بعد گیا، میرے ماموں کو بتایا، انہوں نے کہا ہاں اب یہ کلمات 7 دفعہ کر دو۔ پھر میں چند دنوں کے بعد کیا، آپ نے فرمایا یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں میں ہر رات 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا تو میرے دل میں لذت محسوس ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میں اپنے ماموں کے پاس گیا، آپ نے فرمایا اس کو اور تسبیح کو بڑھا دو۔ بڑھاتے بڑھاتے آپ فرماتے ہیں مجھے منزلیں ملنا نصیب ہو گئیں، میری آنکھیں کھلنا شروع ہو گئیں۔ ابھی میں تربیت کے پہلو میں تھا، ابھی میری بچپن تھا، میں جوانی کی طرف آیا نہیں تھا۔ جب یہ زبان پہ کلمات میرے جاری ہو گئے اور میرا معمول بن گیا تو تربیت کے لیے میرے ماموں مجھے پاس بٹھا کر یہ فرمایا بیٹا ایک بات سنو۔ میں نے کہا جی ماموں۔ کہا کہ اللہ معیہ، جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کو اللہ دیکھ رہا ہو اور جس کا اللہ گواہ ہو، کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟
میں رس کی مجھے نہیں فرمایا جب دن رات یہی کہتے ہو، جب صبح و شام یہ کہتے ہو کہ اللہ معیا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہد، اللہ میرا گواہ ہے، جب یہ کہتے بھی ہو پہ نافرمانی کرو گے تو کیا تمہیں آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ جی امام فرمایا پھر یہ کلمات کہنے کے بعد اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کا آگے کوئی گناہ نہ کرنا، بلکہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے عمل کرتے رہنا۔ آپ فرماتے ہیں میری زندگی گزر رہی ہے، مجھے اللہ پاک نے ان کلمات کی بدولت گناہوں سے بچا رکھا ہے۔ تو کتنا پیارا تربیت کا انداز تھا، کتنا پیارا انداز تھا کہ ابھی آپ بچپن چڑھ رہے تھے، ابھی آپ کی تربیت کرنی تھی۔ ہم بچوں کی تربیت کیسی کرتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں، اور یہ اللہ والے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلے اس کے ذہن میں نے یہ بٹھایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارا گواہ ہے۔ جب میرے اس بچے کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی تو میں نے بیٹھ کر اسے سمجھایا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کو اللہ دیکھ رہا ہو اور جس کا اللہ گواہ ہو، وہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں نہ کرتا۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اللہ نے انہیں وقت کے ولی تک پہنچا دیا۔ تو میرے بھائیو آج ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں تاکہ وہ بھی وقت کے نمازی بن سکیں، وہ بھی قرآن پڑھنے والے قاری بن سکیں۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو شروع سے ہی وہ خواب دکھاتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے موبائل چلانا تو جانتے ہیں لیکن صدقے جائیں انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، وکیل بنانے سے پہلے، ججز بنانے سے پہلے انہیں ایک اچھا انسان بناؤ، انہیں نیک فطرت انسان۔ اس مقام پر ہمیں فخر ہوتا ہے۔ میں صبح پڑھ رہا تھا حدیثی اور مجھے سکون نصیب ہوا دلی کہ میں نے کہا واہ مالک تیرا شکر ہے، ایک وہ وکیل ہے جو کتاب جب بھی کھولتا ہے تو جھوٹ سیکھنے کے لیے کھولتا ہے، جب بھی کوئی دیکھتا ہے تو کسی کو ظالم کو مظلوم بنانے کے لیے کتاب اٹھاتا ہے۔ اور ہم جب بھی کتاب اٹھاتے ہیں تیرے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، ہم جب بھی اٹھاتے ہیں تیرے نبی کی حدیث دیکھنے کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اس پر ہم نے رب کا شکر ادا کیا۔ اے مالک و مولا تو چاہتا تو مجھے جھوٹ والے پیشہ ورانے میں داخل کر سکتا تھا، لیکن تیرا فضل ہوا، تو نے جب بھی ہماری آنکھ کھلی اور ہم نے کچھ پڑھنا چاہا، ہم نے کچھ پرکھنا چاہا تو ہمارے سامنے یا تیرا قرآن آیا یا تیرے نبی کا فرمان آیا ہے۔ الحمدللہ اس پر ہمیں سکون نصیب ہو گیا۔ گناہگار ہم ہیں، اس پر کوئی ہم نہیں کہتے کہ ہم گناہگار نہیں، لیکن اس بات پر ناز ضرور ہے ہمیں کہ ہم جب بھی اٹھاتے ہیں تو اللہ کا قرآن اٹھاتے ہیں یا مصطفیٰ کا فرمان اٹھاتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی پہ امید ہے کہ ہماری نجات ہو جائے گی قرآن اٹھانے سے اور مصطفیٰ کے فرمان اٹھانے سے۔ آئیے اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیے، آئیے اپنے بچوں کو دین کا قاری بنائیے کہ آپ دنیا کی سوچ کے پہلے یہ سوچیں کہ کل جب بھی ہمارا بچہ اٹھائے تو یا اللہ کا کتاب قرآن اٹھائے یا مصطفیٰ کا فرمان اٹھائے۔ آئیے اپنے بچوں کو دیندار بنائیے تاکہ ان دغا بازی لعنت سے اللہ اسے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ چیزیں ہیں جن سے نہ اللہ پیار کرتا ہے نہ مصطفیٰ، اور یہ جہنم میں جانے والے اعمال ہیں کہ ہم نے اپنوں کو بچانے کے لیے جھوٹ میں مدد کی۔ حدیث مصطفیٰ یاد کر لیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا سب سے بدترین قیامت والے دن شخص وہ ہوگا جس نے اپنی آخرت کو دنیا کے لیے برباد کر دیا۔ آج یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں نظر دے، اللہ ہمیں عقل سلیم دے، اور اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔